بخاری شریف کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنے، اور آپ ہی لوگ ہیں، محدثین ہی ہیں کہ جو وہ چیز بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد آدمی ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عالم دین ولی کامل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی کامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ابن حزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے بڑا حدیث دان اور حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔ تہذیب جلد نمی صفحہ 45 میں۔ ابن خلقان نے وفیت العیان جلد 2 صفحہ 224 میں لکھا البخاری الحافظ الامام فی علم الحدیث۔ تو حافظ الحدیث جو ہے یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں بمائے سند کے یاد تھی، اس لیے آپ کو حافظ کہا۔ آپ کے والد گرامی کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل، محمد آپ کا نام ہوا اور آپ بیٹے اسماعیل کے، اسماعیل آپ کے والد گرامی کا نام۔ یہ اسماعیل جو ہیں یہ حضرت اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث، بڑے علامہ اور سن البخاری۔ بخاری جو بخارا شہر کا رہنے والا ہو، آپ کی ولادت بخارا میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بخارا میں حاصل کی۔ اس وقت بخارا جو ہے یہ ازبکستان کا شہر نہیں تھا، خراسان کا شہر، خراسان کے اندر تھا، اور عباسی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ شافعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں یا شافعی؟ حنفی تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کا مسلک جو ہے اور آپ کی کتابیں جو ہیں، وہ آپ کا رجحان جو ہے وہ امام اعظم سے الٹ ہے، ان کی فقہ کے مطابق نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو پڑھتا ہے اور آپ کے رجحانات کو پڑھتا ہے، کئی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، اور غیر مقلدین کے نیو مجدد نواب صدیق حسن خان بخاری جو ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مسلکاً شافعی ہے۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 10 سال بعد پیدا ہوئے، وصال کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی صحیح، ویسے تو آپ کو 5 لاکھ یاد تھی، 1 لاکھ صحیح حدیثیں آپ کو یاد تھی، مگر آپ نے لکھی وہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے، ان میں سے چن کر وہ حدیثیں لکھی ہیں 7275، اور باقی آپ نے 92,725 جو ہے وہ چھوڑ دی، وہ صحیح حدیثیں بعد میں چھوڑ دیا، لیکن ان میں سے چن کر وہ لکھی کہ جن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ ثابت ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ جوفی بھی ہے، اس لیے کہ آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ جو ہے وہ کاشتکاری ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یہاں اسلام آیا تو یمان جوفی، ان کے ہاتھ کے اوپر مغیرہ جو پردادا لگتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور رقط موالات ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جوفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کا خاندان پیشے کے لحاظ سے کاشتکار تھا، آپ کی اپنی زمینیں تھیں، آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ خود بھی کھیتی باڑی کرتے، اپنی زمینوں پہ لوگوں کو ملازم رکھتے، آمدن ہوتی، آپ لوگوں کو پیسہ دیتے، مال کو خریدتے، منڈی میں مال کو بیچتے، ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ آدمی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بخاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کے بڑے بڑے علماء و محدثین سے آپ نے علم سیکھا۔ آپ کے اساتذہ میں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاگرد ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے، اس لیے میں ان کے نام کے ساتھ حنفی لگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کے گھر کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا حنفی مسلک کی کتابوں کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جتنی تھی آپ کے شاگردوں کی، آپ کی جو کتابیں تھیں وہ سب کی سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آلریڈی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، 13 شوال بروز جمعہ بعد نماز عصر 194 ہجری میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ زاہد و عابد اسماعیل بخاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، چاند سا بیٹا، بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جلدی ہی دنیا سے چلے گئے، بھار آپ کی والدہ کے سر پر آ گیا، آپ کا ایک بھائی، آپ، والد۔ اب والدہ اپنے بیٹے کا بڑا خیال رکھا، لیکن ایک وبا پھیلی، وہ وبا پھیلنے سے کیا ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی نہ ہوئے، آنکھیں پہلے تھی لیکن دیکھنا آنکھوں نے بند کر دیا، ماں رونے لگی، اپنے بیٹے کا غم میں رو، آپ جب نبی نہ ہو، آپ کی والدہ تہجد ہوتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تہجد، تو تہجد میں روتی رہی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر، اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ جتنے اسباب ہیں انہوں نے جواب دے دیا، اے مسبب الاسباب اور تو کر، یا اللہ پاک تو کرم فرما میرے بیٹے کو بینا کر دے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ یوں روتے روتے آنکھ لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، ابو الانبیاء کا دیدار ہوا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے روتی کس لیے ہو، پریشان مت ہو، تمہارا بیٹا جو اٹھے گا نا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کے صدقے اس کو بینا کر دیا ہے۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کہا تو اسی وقت اٹھی، جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا، اٹھو بیٹا، ماں آج جلدی اٹھا رہی ہو مجھے، نہیں بیٹے اٹھو تم جلدی کرو۔ بیٹا اٹھا، جب اٹھا تو کیا دیکھا، آنکھیں کھولی تو کمرے کی ساری چیزیں اور ماں جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ رہی تھی، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو وہ آنکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے بغیر دی تھی، وہ تو شاید دن کو دیکھتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی تھی آنکھیں، وہ چاندنی رات کے اندر بھی واضح بالکل دیکھ رہی ہوتی تھی کہ جیسا کہ دن کو دیکھ رہی ہیں، سورج کی روشنی میں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ محترمہ نے لوکل مدرسہ کے اندر ڈال دیا، میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھے، علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے والد گرامی علامہ تھے، عالم دین تھے، وہ لوگ تو جانتے، تو آپ کو داخلہ جہاں جاتے ہر جگہ مل جاتا، وہاں اس دور کے اندر ہلکے ہوتے، اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کے دور میں، اب بیٹھ علم حاصل کرتے۔ تو آپ نے اس دور کے اندر جو رجحان تھا اس کے اندر توجہ ڈالا۔ اس دور میں رجحان تھا، اس دور میں جو آپ کا دور ہے 194 ہجری، جو دوسری صدی جا رہی ہے، وہ تیسری صدی ہے، اس کے اندر حدیث سیکھنے کا رجحان ہو گیا، یاد کرنے کا، کس کے پاس حدیث ہے، کہاں حدیث ہے، تو جا کر اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پھر لوگوں تک پہنچاتے۔ تو بخارا کے جتنے محدثین تھے ان تمام کی کتب کو ازبر یاد کیا، ایک سال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا وہ سب کا سب سیکھ لیا، اس قدر عبور آپ کو حاصل ہو گیا کہ اب آپ جب کسی کے حلقہ میں بیٹھتے تھے، وہ بیان کرتے ہوئے اگر چین کے اندر یا کسی جگہ ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی تو آپ فوراً ان کو بتا دیتے کہ آپ سے یہ تسامح ہو گیا۔ یہ میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سال کی عمر میں آپ نے بخارا کی ساری حدیث کو یاد کر لیا، صرف بخارا کی حدیث کو ہی یاد نہیں کر لیا، آپ نے جتنی والد گرامی کے ہاں لائبریری تھی اس کے اندر جتنی کتابیں تھیں، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں، عبداللہ بن مبارک حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام اعظم کے شاگردوں کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب کی سب آپ نے زبانی یاد کر لی تھی۔